OIC یعنی آرگنائزیشنز آف اسلامک کارپوریشن یورپ، ساؤتھ ایشیا، بر صغیر، پاک و ہند اور ساؤتھ امریکہ کے 57 مسلم اکثریت رکھنے والے آبادی کا اتحاد ہے، اور یہ عرب مسلمانوں اور 2 عرب مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کام کرتی ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی مسیح مائیکل روہان نے یروشلم میں مسجد اقصی کے اندر خطبے کے لیے رکھے صلاح الدین ایوبی کے دور کے 800 سال پرانے ممبر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجہ میں مسجد کے قدیم چھت کو کافی نقصان پہنچا۔ اسلامی دنیا نے اس معاملے میں شدید رد عمل دیا اور فلسطین کے مفتی اعظم نے اسے جویش کا رائم کہہ کر یہ نصیحت کی کہ ایک عالمی اجلاس منعقد کیا جائے اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ فلسطین کے مفتی اعظم کی اپیل کے جواب میں 24 اسلامی ملکوں کے نمائندے اکٹھے ہوئے، جن میں سے زیادہ تر ان ملکوں کے سربراہان تھے۔ ستمبر 1969 کو یہ قرارداد منظور کی گئی، جس کے اندر 25 اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر سائنسی، اتحادی، ثقافتی اور روحانی شعبوں کے اندر قریبی تعاون اور مدد کے لیے اسلامی حکومتیں آپس کے اندر صلاح مشورے کے لیے راضی ہوئیں۔ اس کے 6 ماہ بعد سعودی عربیہ کے اندر اسلامی ملکوں کے وزیر خارجہ کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی اور 1972 کے اندر OIC کا ایک تنظیم کے طور پر عمل قیام کے اندر لایا گیا، جس میں ہر سال وزیر خارجہ کا اجلاس اور ہر 3 سال بعد سربراہی اجلاس منعقد ہونا طے پایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تنظیم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے اتحاد اور اپنے تحفظ کے لیے سوائے اجلاسوں کے کچھ بھی نہیں کیا، سوائے ایک موقع کے جب مسلمانوں کے اس اتحاد کو دیکھ کر خود کو سپر پاور کہلانے والے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہیں اپنا مستقبل اور فیوچر اندھیرے میں نظر آنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے اندر کولڈ وار جاری تھی اور مسلمان ملکوں کا کوئی بلاک نہیں تھا، اور اس وقت مسلمان ممالک امریکہ کے زیر اثر تھا۔ چنانچہ جب اسلامی کانفرنس کی تنظیم بنی تو مسلمان ممالک جو کہ سوویت بلاک کے زیر اثر تھے، امریکہ اس بات کو لے کر کافی چوکنا ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب تمام مسلمان سلطنت عثمانیہ کے دور کی طرح ایک اتحاد بن کر ایک عالمی طاقتوں کے غرور کو توڑ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ اور یہ موقع تھا پاکستان کے شہر لاہور کے اندر 1974 کے اندر ہونے والے اجلاس کا، جس کی قیادت پاکستان کے اس وقت کے PM ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ لیکن افسوس کہ اس اجلاس کے بعد امریکی CIA نے اپنی تاریخ کا ایسا خطرناک آپریشن شروع کیا کہ اس اجلاس کے اندر شامل ہونے والے ہر ایک مسلم حکمران کو چن چن کر عبرت ناک طریقے سے قتل کروا دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں مسلمان ملکوں کو اندر ہی اندر سے اتنا خراب کر دیا کہ وہ اپنے گھر کے مسائل سے ہی باہر نہ نکل سکیں۔ 22 فروری 1974 میں لاہور شہر کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی نگرانی میں OIC کا سربراہی اجلاس ہوا، یعنی اسلامی ملکوں کے فورن منسٹروں یا وزیر خارجہ کا نہیں بلکہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا اور وہ خود کو مسلم امت کا لیڈر اور امریکہ سوویت کے بعد خود کو تیسری بڑی طاقت سمجھنے لگے تھے، تاکہ تمام مسلم ممالک ایک جگہ بیٹھ کر اپنے فیصلوں کو پوری دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ 1974 کے اندر شہر لاہور میں جشن کا سما تھا، کیونکہ مسلم دنیا کے لیڈر لاہور پہنچنے والے تھے، مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کا مستقبل کتنا خوفناک ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے دنیا کی سپر پاور کو للکارا ہے اور اگلے کچھ سالوں کے بعد ان کی CIA کے ہاتھوں موت کی خبریں آنے والی تھی، کیونکہ ان حکمرانوں نے جس طرح ہم مستوی ہیں، دین ہے ہمارا مکمل کہہ کر للکارا تھا، اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ اس کانفرنس کے سب سے اہم کردار کنگ فیصل شاہ آف سعودی عربیہ کو 25 مارچ 1975 میں صرف اجلاس کے 1 سال بعد ان کے اپنے بھتیجے کے ہی ہاتھوں قتل کروا دیا گیا اور اسے حکومت سے بغاوت کا نام دیا، جسے بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ شاہ فیصل اس تنظیم کے انتہائی اہم پلیئر تھے۔ انہوں نے 1973 کے اندر عرب اسرائیل کی جنگ میں تیل کی پیداوار کو روک کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ ان کی خود کی بادشاہت یعنی آل سعود کی حکومت برطانیہ اور امریکہ کی سرپرستی کا نتیجہ تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ شاہ فیصل دل سے مسلمانوں کی اس حالت کو بدلنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اور دنیا کے فیصلے مل کر مسلمانوں کے اتحاد سے کریں۔ شاہ فیصل کے اس بے ایمانہ قتل کے صرف 5 مہینے بعد بنگلہ دیش کے باننے کی باری آئی اور 1975 میں بنگلہ دیش کے اندر مارشل لا لگ گیا اور فوج نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ صدارتی بلڈنگ کے اندر گھس کر فوجی جوانوں نے شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو قتل کر ڈالا، سوائے ان کی ایک بیٹی حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریانہ کو چھوڑ کر۔
جو کہ اس وقت جرمنی کے اندر موجود تھی۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ سب CIA کے کہنے پہ ہو رہا ہے، لیکن سب خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، جن کے عدالتی قتل سے تو ہم سب لوگ واقف ہیں، کیونکہ بھٹو کا کردار مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے میں سب سے اہم تھا، کیونکہ اس وقت 1971 کے اندر انڈیا سے جنگ ہارنے اور ملک ٹوٹنے کے بعد پاکستان اپنا مقام مسلم دنیا میں کھو چکا تھا۔ لیکن بہت جلد ہی بھٹو کی سفارتی قابلیت کی وجہ سے یہ پوری دنیا کا مرکز بن گیا۔ 1977 کے اندر الیکشن کے اندر ان کی پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، مگر 5 جولائی 1977 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ اسی نے بھٹو پر محمد قصوری کے قتل کا مقدمہ چلا کر 1979 میں بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی۔ مصر کے صدر انور سادات جو کہ اس تنظیم کے اندر موجود تھے، انہیں ملٹری پریڈ کے دوران ایک جہادی نے جو کہ پہلے مصر کے جہادیوں کا حصہ تھا، انہیں قتل کر دیا۔ ان کے قتل کا فتویٰ ایک نبینہ مولوی نے دیا، جو کہ عمر کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر 18 فروری 2017 کو امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولینا کے اندر ہی مر گیا۔ فلسطین کے صدر یاسر رضات بھی لاہور کے اس اجلاس میں موجود تھے، اور وہ فلسطین پر یہودیوں کے قبضے پر سب سے بڑے مخالف تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا۔ ان کو بھی اسرائیلی تنظیم موساد نے انہیں زہر دے کر قتل کروا دیا۔ لیبیا کے صدر محمد قذافی کا بھی اس کانفرنس کے بعد عبرتناک قتل ہوا۔ وہ آخری شخص تھے جنہیں اس کانفرنس کے بعد عبرت کا نشان بنایا گیا۔ یہ مسلمان امت کو اکٹھا کرنے کی آخری کوشش تھی۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے جھکاؤ رکھنے والے صدر ان ملکوں میں اقتدار میں آ گئے۔ آپ چاہیں آنکھیں بند کر کے انکار کر دیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم آج بھی ان عالمی طاقتوں کے غلام ہیں۔ وہ چاہے ہمارے درمیان پہلے کی طرح موجود نہ ہوں، لیکن ہم اپنے ضمیر کو، اور قلم فروش لوگ ان کے ایجنٹ ہیں، جنہوں نے چند ٹکوں کے عوض دنیا کے فخر اور اپنی طاقت کو بیچ رکھے، ورنہ اس مسلمان کے پاس پوری دنیا کی خلافت ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔